نومبر کے چوتھے جمعے کو امریکہ میں بلیک فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 1924 سے امریکہ میں گھریلو ضرورت کی مصنوعات فروخت کرنے والی سٹوروں کی ایک بڑی چین میسی نے تھینکس گیونگ کے موقع پر نیو یارک میں ایک بڑی پریڈ کا آغاز کیا تھا۔ یہ پریڈ تب سے ہر سال بڑے جوش و خروش سے ہوتی ہے، جسے لاکھوں لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر اور کروڑوں اپنے گھروں میں ٹیلی ویژنز پر دیکھتے ہیں۔ اسی دوران کسی موقع پر میسی نے پریڈ کا اگلے دن یعنی جمعے پر بڑے پیمانے کی سیل کا اعلان کیا۔ اکثر اس سے متفق ہیں کہ یہی بلیک فرائیڈے کا آغاز تھا، اور پھر بلا پیسہ کمانے کی دوڑ میں دوسرے سٹورز اور تاجر بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ چنانچہ چند ہی برسوں میں تھینکس گیونگ کے بعد کا جمعہ امریکہ میں ارزاں نرخوں پر چیزوں کی خرید و فروخت کا سب سے بڑا دن بن گیا۔ یاد رہے کہ بلیک فرائیڈے کو باضابطہ طور پر کرسمس کی خریداری کا نقطۂ آغاز بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس دن کی لوٹ سیل کے بعد کرسمس کی روایتی سیل شروع ہو جاتی ہے، جو کرسمس ختم ہونے کے بعد بھی نئے سال کے آغاز تک جاری رہتی ہے۔ اور یوں یہ روایت امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپین ممالک تک پھیلتے ہوئے پاکستان جیسی اسلامی اور مشرقی تہذیب میں اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ دن عیسائیت یا مغربی معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ وہ اپنے کرسمس ڈے کی تیاریوں کے حوالے سے اپنی خریداری کی شروعات کرتے ہیں، جس سے کسی بھی باشعور انسان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ روایت باعث تقلید ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام اور اسلامی تہذیب میں یوم جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے، جو اپنے اندر ڈھیروں خیروں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں کوئی دن برا یا بلیک نہیں ہوتا۔ حیران کن امر یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی خریداری کی ابتدا جمعہ کے دن سے شروع کر کے اسے بلیک کیوں نہیں کہا، جبکہ سنڈے کو چھٹی بھی ہونے کے ساتھ ساتھ اسی لقب کے ساتھ اسے کیوں متعین نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ اپنی اصل کے لحاظ سے مغربی دنیا کا یہ اقدام مسلم تاجر برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ امریکہ سمیت مغربی دنیا کرسمس کے لیے کی جانے والی خریداری کے نقطہ آغاز پر زبردست ڈسکاؤنٹ دیتی ہے۔ بلا شبہ کسی بھی تہوار سے پہلے اس طرح رعایتی نرخ پر اشیاء کی فروخت اپنی ذات میں ایک اچھا تصور ہے، اور اس کے نتیجے میں غریب اور کم آمدنی والے طبقات بھی تہوار کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ بحیثیت مسلمان رمضان المبارک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے قبل اس اچھی روایت کو زندہ کرتے ہوئے ہم بھی ڈسکاؤنٹ اور رعایتی نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی لوٹ سے لگا دیں، کیونکہ زندہ قومیں دوسروں سے اچھی چیزیں لیتی ہیں، مگر اس کی پیروی میں اتنی اندھی نہیں ہوتی کہ ان کے پس منظر اور موقع محل کو بالکل فراموش کر دیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔